محمد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلی سورہ سورۃ الضحیٰ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کے انعامات اور احسانات کا بہت خوبصورت بڑا پیارا بیان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحیٰ، قسم ہے سورج کی روشنی کی، واللیل اذا سجا، اور رات کی جب کہ وہ چھا جائے، ما ودعک ربک وما قلی، نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہوا۔ وہی اول دنوں میں آئی، کچھ دن کا وقفہ ہوا، اس میں حکمت تھی۔ مشرکین نے اعتراض کیا، رب نے فرمایا کہ نہ شدید دھوپ آتی ہے دن کی، پھر رات کی تاریکی میں سکون ملتا ہے تاکہ آرام کر لیا جائے۔ یہ وحی کا وقفہ اس لیے کہ اس وحی کے بڑے بھاری ذمہ داری کو برداشت کرنا اور ادا کرنا آسان ہو۔ آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا نہ وہ آپ سے ناراض ہوا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور آخرت یعنی بعد والی کیفیت اے نبی علیہ السلام آپ کے لیے پہلی کیفیت سے بہتر ہوگی۔ مکہ مکرمہ سے مدینہ شریف جائیں گے، اللہ برکت عطا فرمائے گا، عروج عطا فرمائے گا، اور دنیا سے آخرت کی طرف ہوں گے تو آخرت میں بلندی درجات آپ کے لیے اعلان صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر بعد والی کیفیت پچھلی کیفیت سے بہتر ہوگی۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ اے نبی علیہ السلام آپ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ کا التفات، اے نبی آپ راضی ہو جائیں گے، اتنا آپ کو عطا کریں گے۔ حضور نے فرمایا مسلم شریف کی روایت، میں تو اس وقت راضی ہوں گا جب میرا ہر بندہ جنت میں داخل ہو جائے، جب میرا ہر امتی جنت میں داخل کر دیا جائے گا اس وقت میں راضی ہوں گا۔ اللہ اکبر، کس قدر پیاری بات، کس قدر امید ہے مومن کے لیے، امتی کے لیے کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام راضی کب ہوں گے؟ جب امتی جنت میں پہنچ جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے، نبی علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، اے نبی علیہ السلام کیا ہم نے آپ کو یتیم پایا بس ٹھکانہ نہ عطا فرمایا؟ سبحان اللہ۔ ووجدک ضالا فہدیٰ، اور آپ کو حق کے لیے سرگرداں پایا تو رہنمائی عطا فرما دی۔ سبحان اللہ۔ ووجدک عائلا فاغنیٰ، اور آپ کو حاجت مند پایا تو آپ کو غنی کر دیا۔ یتیمی کی کیفیت تھی، اللہ تعالیٰ نے آسانی فرمائی، پھر اللہ تعالیٰ نے وحی کی تعلیم، وحی کا علم آپ کو عطا فرمایا، اور اللہ نے آپ کو غنی فرمایا، بہت سارے پہلو کے اعتبار سے آپ کو غنی فرمایا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، بس جو یتیم ہے اس پر سختی نہ کیجیے۔ حضور کے ذریعے ہمیں تعلیم صلی اللہ علیہ وسلم، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور جو سوال کرنے والا ہے اسے جھڑکیے گا مت۔ اور حضور نے تو کبھی ایسا نہ کیا، جو آپ کے در پر آیا کچھ لے کر گیا، کبھی آپ کے پاس نہیں کسی اور کے آپ نے حوالے کیا۔ اللہ امت کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور جو آپ کے رب کی نعمت ہے اس کا ذکر فرمائیے۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ نے نعمت عطا فرمائی، اللہ چاہتا ہے کہ بندہ اس کو استعمال کرے، اس کا اظہار بھی کرے، دکھاوا نہیں، تکبر نہیں، نعمت دی ہے اظہار بھی کرے۔ جیسے بہت سے اہل علم فرماتے نا بھئی تحدیث نعمت کے طور پر ہم یہ بیان کر رہے ہیں تو نعمت کا ذکر کیجئے۔ اللہ تعالیٰ ان ہدایات پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو یاد بھی ہوں گی۔ آئیے سورہ انشراح سے اپنا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ سورۃ الضحیٰ میں نبی مکرم علیہ السلام پر اللہ کے انعامات اور احسانات کا تذکرہ، مزید اللہ کے انعامات اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا التفات نبی مکرم علیہ السلام کے لیے سورہ انشراح میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لک صدرک، اے نبی علیہ السلام کیا ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں فرما دیا؟ ووضعنا عنک وزرک، اور ہم نے آپ سے آپ کے بوجھ کو اتار نہ دیا۔ الذی انقض ظہرک، جس نے آپ کی پشت کو جھکا دیا تھا۔ کیا مطلب؟ ایک تو کڑن تھی جو آپ قوم کو دیکھتے تھے اور آپ کو پریشانی ہوتی تھی، فکر ہوتی تھی یہ جہنم کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں، اور ایک بہت بھاری ذمہ داری نبوت اور رسالت کے حوالے سے جو آپ پر ڈالی گئی، اللہ نے اس کو ادا کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسان فرما دیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور اے نبی علیہ السلام ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا۔ بڑا پیارا التفات، آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا۔ ہر وقت زمین پر کہیں سورج طلوع کہیں غروب ہو رہا ہے، اذان ہو رہی ہے، اللہ کی توحید کا بیان، حضور کی رسالت کا بیان، ہر وقت نماز ادا ہو رہی ہے، اللہ کے حضور سجدے ہو رہے ہیں اور حضور کے لیے درود و سلام پیش کیے جا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ مشقتوں سے حضور کو گزارا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ساری انسانیت کے لیے اسوہ اور نمونہ ہیں، اور پھر اللہ نے آسانی عطا فرمائی، رحمت عطا فرمائی، نصرت عطا فرمائی، یہ ہمارے لیے بھی بہت بڑا سبق ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔
ان مع العسر یسرا، پھر بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، فاذا فرغت فانصب، پس جب آپ فارغ ہوں تو محنت کریں، مراد عبادت میں۔ کس سے فارغ ہوں؟ حضور تو دن رات اللہ کے دین کی دعوت اور محنت میں لگے ہوئے ہیں، لیکن وہ مخلوق کے درمیان کا معاملہ، اب رب کی طرف متوجہ ہونے کے بعد وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف رغبت اختیار کریں، اس سے لو لگائیں۔ دن بھر حضور دعوت و تبلیغ کے کام میں، دین کی جد و جہد ہی میں لگے رہتے، مگر ایک خاص تعلق اللہ کے ساتھ، وہ رات کی طرف اشارہ، قیام اللیل کی طرف اشارہ، ڈائریکٹ ڈائلنگ کا معاملہ، رب سے براہ راست کانٹیکٹ کا معاملہ، یہ حضور کو بھی تعلیم اور حضور کے ذریعے ہمیں تعلیم عطا کی گئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورۃ التین ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کی تکریم کا ذکر بھی کیا اور اس کی تذلیل کو بھی بیان فرما دیا۔ بھلا کیسے؟ آئیے سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی، ایک اشارہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جن کے علاقے میں یہ پھل پائے جاتا۔ وطور سینین، اور طور سینا کی قسم، ایک اشارہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف، کوہ طور کے ساتھ ان کی نسبت۔ وہذا البلد الامین، اور اس امن والے شہر کی قسم، اشارہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ حاصل کلام، یہ عظیم قسمیں ہیں، عظیم شخصیات کا ان سے تعلق ہے، اور یہ عظیم شخصیات انبیاء اور رسل، یہ انسانیت کی معراج۔ اللہ اکبر۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یقیناً ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا۔ اللہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، سورہ صاد کے آخر میں اللہ نے روح میں سے پھونکا، اللہ اکبر۔ اللہ نے خلیفہ بنا کر بھیجا، اللہ اکبر۔ اللہ نے وحی و نبوت کے لیے پیغمبروں کو چنا انسانوں میں سے، تو انسان اس روح کے تقاضوں پر عمل کرے تو بہترین ہے، لیکن ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے پست ترین حالت میں اسے لوٹا دیا۔ جو روح کو فراموش کرے، حیوانوں کی سطح پر زندگی بسر کرے، بے مقصد زندگی گزارے، وہ تذلیل کی طرف جائے گا، اور جو روح کے تقاضوں پر عمل کرے وہ تکریم کی طرف جائے گا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے وہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، فلہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ یہ وہ جو روح کے تقاضوں کو پورا کریں، ان کے لیے تکریم ہے، نہ ختم ہونے والا اجر۔ اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل رکھے۔ فما یکذبک بعد بالدین، پس کون سی چیز جھٹلانے پر تمہیں آمادہ کرتی ہے؟ اس کے بعد اب کیا ہے؟ اس کے بعد یہ ساری باتیں واضح ہو گئیں، اب کیا بات ہے جو تمہیں جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے؟ اس کے بعد الیس اللہ باحکم الحاکمین، تو کیا اللہ تعالیٰ تمام حاکموں سے بڑا حاکم نہیں؟ یقیناً ان الحکم الا للہ، قرآن 3 مرتبہ فرماتا ہے کہ حکم کا اختیار کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ سورۃ العلق، اور مشہور سورہ جس کی پہلی 5 آیات پہلی وحی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے نبی علیہ السلام پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے ہر شے کو بنایا۔ خلق الانسان من علق، انسان کو بنایا علق، جمے ہوئے خون، اور ایک ترجمانی ایک لٹکتی شے سے۔ یہ پہلی وحی، پہلا لفظ ہی آیا اقرا، اس سے علم کی فضیلت کا اندازہ ہوتا ہے۔ البتہ علم کے ساتھ قید لگائی رب کا نام، وہ عصری علوم ان کو تابع رکھنا ہے علم ہدایت کے، تبھی انسان کے لیے یہ سارے علوم فائدہ مند ثابت ہو سکیں گے۔ علم ہو، ٹیکنالوجی ہو، سب کچھ ہو، العلم وہ ہدایت کا علم ہے، وہ اللہ کی وحی جو پیغمبروں کے ذریعے عطا کی گئی، تو سارے علوم کو تابع رکھنا ہے اللہ کے علم، اللہ کے نام سے، اللہ کے نام کے تابع رکھنا ہے، اللہ کی وحی کے تابع رکھنا ہے، اس بات کی طرف بھی اشارہ۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھی اور آپ کا رب سب سے بڑھ کر کرم فرمانے والا ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم سے سکھایا۔ علم الانسان ما لم يعلم، انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ جانتا نہیں تھا۔ علم کی اہمیت، قلم کا ذکر اللہ ہی نے سکھایا، اس بات کا ذکر پہلی وحی میں فضیلت علم کا بیان آ رہا ہے۔ البتہ اہم نقطہ، علم کی بات ضرور ہو لیکن ٹاپ آف دا لسٹ علم وحی ہے جو اب کتاب و سنت کی روشنی میں ہمارے پاس موجود ہے۔ سارے علوم و فنون کو علم ہدایت کے تابع کریں گے تو یہ ساری ٹیکنالوجی ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ یہی بات آدم علیہ السلام کو کہی گئی سورہ البقرہ آیت نمبر 38 میں، اگر ہدایت کے تابع رہیں گے لوگ تو نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ایک نقطہ اور بھی سمجھ لیں، یہ پہلی وحی نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی، لیکن قرآن میں سورت کا نمبر 96 ہے۔ یہ کس نے بتایا؟ یہ حضور نے بتایا علیہ السلام۔ نزول کی ترتیب الگ ہے قرآن کی، اور تلاوت کی ترتیب یہ جو اس وقت ہمارے سامنے، یہ سب بھی حضور نے خود متعین فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کلا، ہرگز نہیں، ان الانسان لیطغی، بے شک انسان سرکشی پر اتر آتا ہے، ان رآہ استغنی، جب وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے بے پرواہ، سمجھتا ہے کہ کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، کوئی پوچھے گا نہیں، کچھ میری جواب دہی نہیں ہوگی۔ ان الی ربک الرجعی، بے شک اپنے رب کی
بے شک اپنے رب کی طرف ہی تجھے لوٹنا ہے. یعنی اگر آخرت پیش نظر نہ ہو تو انسان اپنے آپ کو بے پرواہ بنا لیتا ہے, فراموش کرتا ہے. اگر ہم گراس روٹ لیول پر تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو عقیدہ آخرت مضبوط کرنا ہوگا, اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس مضبوط کرنا ہوگا. یہ عقیدہ مضبوط ہوگا تو اعمال درست ہوں گے, ورنہ پھر تو بڑے سے بڑے جرائم بھی وہ چھوٹے ہی سمجھے جا رہے ہوں گے. ارأیت الذی ینہا, کہ آپ نے شخص کو دیکھا جو روکتا ہے, عبدن اذا صلی, ایک بندے کو جبکہ وہ نماز ادا کرے. ارأیت ان کان علی الہدی, بھلا دیکھو اگر یہ شخص ہدایت پر ہوتا. او امر بالتقوی, یہ تقوی کا حکم دیتا. ارأیت ان کذب وتولی, بھلا دیکھو اگر اس نے جھٹلایا اور منہ موڑا. الم یعلم بان اللہ یری, کیا اسے نہیں جانا کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے. ایک رائے ہے کہ ابو جہل کا بیان, جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن بھی تھا, معاذ اللہ معاذ اللہ, اور جب آپ نماز کو کھڑے ہوتے تو رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرتا اور دوسروں کو بھی کہتا رکاوٹ ڈالو. اللہ تعالیٰ متنبہ کر رہا ہے, کیا یہ جانتا نہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیکھ رہا ہے؟ کلا, ہرگز نہیں. لئن لم ینتہی لنسفعا بالناصیہ, اگر وہ باز نہ آیا تو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر ہم ضرور اس کو گھسیٹیں گے. یہ بال اگر کنٹرول میں آ جائیں تو آدمی کو گھسیٹنا آسان, اسی فور ہیڈ میں جرائم کی پلاننگ ہوتی ہے, فزیولوجی میں بتایا جاتا ہے, اس کی طرف بھی اشارہ محسوس ہوتا ہے, واللہ اعلم. اگر یہ باز نہ آیا تو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر ہم ضرور اسے گھسیٹیں گے. ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ, کیسی پیشانی, جھوٹی, گناہگار. فلیدع نادیہ, پس وہ بلا لے اپنی مجلس کے لوگوں کو. ابو جہل کہتا تھا میرا جتھا بڑا ہے, میری مجلس میں لوگ, میری بیٹھک میں لوگ زیادہ آتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں بلا لے. سندع الزبانیہ, ہم بھی اپنے پیادوں کو بلا لیں گے. اللہ اکبر, یعنی اللہ اپنے لشکروں کو بھیج دے گا. اللہ اکبر. کلا, ہرگز نہیں. لا تطعہ واسجد واقترب, اس کی بات کو اہمیت نہ دیجیے اور اے نبی علیہ السلام سجدہ کیجیے اور قریب ہو جائیے. یہ آخری آیت ہے جس پر سجدہ لازم ہوتا ہے قرآن کی تلاوت کی ترتیب میں. آپ بھی سجدہ ادا کریں گے, بلکہ پہلے ہم بھی سجدہ کریں گے ادا, اور آپ بھی سجدہ ادا کیجیے گا. اللہ کا قرب سجدے میں ملتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے بندہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب کب ہوتا ہے, جب وہ حالت سجدہ میں. تو نمازوں میں سجدے بھی طویل کرنے چاہیے.